بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک محبت اور توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے دکھ کا زخم بھرا نہ تھا کہ آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا، اے میری غم گسار، جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں، اے میری زوجہ، جنت تمہاری انتظار میں ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی دکھ نہیں، لیکن غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سائے سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرمانے لگے، اے ختیجہ، میرا غم گسار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اپنی بیٹیاں سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے پوری مطمئن ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کر دی ہیں اور ہر ایک کو ان کی خوشی کے مطابق جہیز دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، لیکن میری پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی ابھی باقی ہے۔ میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور نکاح اور رخصتی کے تمام خود سر انجام دیں گے۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کیجیے گا، تمام معاملہ خود سر انجام دیجیے گا اور بیٹی فاطمہ کو یہ احساس نہ ہونے دیجیے گا کہ ان کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وصیت کرتے کرتے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی ماں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ کیفیت دیکھی تو رونے لگی، اپنی ماں کے پاس سر رکھ کر بہت زیادہ روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ کی یہ کیفیت دیکھ کر اس قدر روئی کہ شاید ہی کوئی دنیا میں اس طرح کبھی رویا ہو۔ امیر المومنین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھیں کہ اس دوران حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی آنکھیں کھولی، بیٹی کو روتے دیکھ کر آپ خود بھی رونے لگیں اور ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور گزارش کی اور فرمانے لگیں کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے سامنے ہی تشریف فرما رہیں تاکہ میری آخری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں، آخری مرتبہ سلام الوداع کہہ سکوں۔ اے میرے سرتاج، مجھے اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے تو روح بآسانی نکل جائے گی اور موت کی تکلیف میں کمی واقع ہوگی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگرچہ 25 برس گزر گئے ہیں، مگر یوں لگتا ہے کہ بہت کم لمحات آپ کے ساتھ گزرے ہوں۔ جدائی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ روز قیامت مجھے اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دیجیے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا اور میری مشکلات حل فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی باتیں سن رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختیجہ، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ روز قیامت بہت سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے۔ اے میری غم گسار، اب پریشان نہ ہو، اب جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے میری بیٹی فاطمہ سے کہا،
اے ماں کی جان، میری ایک خواہش ہے کہ آپ کے بابا جان کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بابا جان کو میری یہ خواہش بتا دینا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، امی جان آپ حکم کریں، میرے پیارے بابا جان آپ کی ہر خواہش ضرور پوری کریں گے۔ تو ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے ان سے یہی امید ہے، رحمت اللہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت شان اقدس پر ڈالا کرتے ہیں کہ اس چادر کے بدلے میرا خدا مجھے برکت نازل فرمائے گا۔ آپ یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم سے اپنی والدہ کی خواہش کے بارے میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتاری اور بیٹی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جا کر یہ چادر اپنی والدہ کو دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بھی خبر پہنچا دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آئی تو وہ بھی اپنے والدہ کے سینے سے لگ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار بیوی کی جدائی کے غم میں مبتلا تھے۔ کچھ روز پہلے ہی حضرت ابو طالب کی جدائی کا غم سہ چکے تھے اور اب ایک اور جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اپنی بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، اور اس طرح سب کو دیکھتے ہی دیکھتے وفات پا گئیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا ہر مشکل، دکھ، تکلیف، مصیبت اور ہر امتحان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں اور آپ کا ساتھ نبھاتی تھیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ایسے ہمدرد تھے کہ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی طرف سے تکالیف میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت انسان نے بہت سارا کچرا اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک کے بال کچرے سے بھر چکے تھے اور جسم مبارک اور لباس بھی خراب ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں گھر گئے تو آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی یہ حالت دیکھی اور پانی لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھونے لگی اور روتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی نہ رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے، بس ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔